ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھر میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے۔ گھر کی مالکین ایک بوڑھی ضعیف عورت تھی جسے پرندے اور جانور پالنے کا بے حد شوق تھا۔ بوڑھی مالکین کو جب کہیں سے کسی جانور کا بچہ مل جاتا تو وہ اسے بڑے پیار سے اپنے گھر میں رکھ لیا کرتی۔ وہ اسے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی اور خوب دیکھ بھال کیا کرتی۔ ایک مرتبہ انہیں ایک بطخ کا بچہ تحفے میں ملا۔ وہ کافی چھوٹا اور پیارا تھا۔ بوڑھی مالکین نے اسے ایک ڈبے میں بند کر دیا کہ کہیں دوسرے جانور خصوصاً بلی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ وقت پر اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی اور اس کا بڑا خیال رکھتی۔ ننھا بطخہ جب اس گھر میں آیا تو اسے تنہائی کا شدید احساس ستانے لگا۔ اسے اپنی ماں اور اپنی بہن بھائی بے حد یاد آتے تھے۔ وہ منہ بسورے اپنے ڈبے میں بند رہتا۔ مانو بلی کی نظر جب بھی اس پر پڑتی تو اس کے منہ سے رالیں ٹپکنے لگتی۔ وہ کئی بار اس کے ڈبے کے گرد چکر لگایا کرتی۔ جب مانو بلی اس کے ڈبے کے پاس ہوتی تو ننھا بطخہ کافی ڈر جاتا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ گھر میں رہنے والا ایک مرغا ننھے بطخے کو دیکھتا رہا۔ ایک دن اس سے نہ رہا گیا تو وہ اس کے ڈبے کے پاس چلا آیا۔ اس سے اس کی اداسی کا سبب دریافت کیا۔ ننھا بطخہ آہ بھر کر بولا، تم کیسے خوش نصیب ہو کہ ہر وقت آزادی سے گھومتے رہتے ہو، اور ایک میں ہوں کہ ہر وقت تنہا اس چھوٹے سے ڈبے میں بند رہتا ہوں۔ مرغا یہ سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، ارے نادان، یہ ڈبہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ اگر تمہیں کھلی فضا میں چھوڑ دیا جائے تو تمہیں بلی کھا جائے گی، یا پھر تم اپنے گھر کا راستہ بھول کر بھٹک جاؤ گے۔ ننھا بطخہ چڑ کر بولا، کیا تم مجھے اتنا ناتواں سمجھتے ہو کہ بلی سے اپنی حفاظت نہ کر سکوں، یا پھر تمہیں میری یادداشت پر بھروسہ نہیں؟ مرغا ہنستا رہا اور بولا، ننھے میاں، تم اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی تیز بھاگنا چاہتے ہو۔ ننھا بطخہ اس کی ہنسی پر اور چڑ گیا اور تنک کر بولا، میاں مرغے، تم آزاد ہو اسی لیے میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ میں تنہا ہوں، میرے بہن بھائی مجھ سے جدا ہیں اور میں یہاں بے بسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی تو یہ دن کٹیں گے۔ ننھا بطخہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس گھر کی مالکین قریب کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے ننھے بطخے کی باتوں پر بڑا دکھ ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنے پاس رکھنا درست نہیں۔ اس نے ڈبہ کھولا اور بولی، ننھے میاں، تمہیں اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ تم قید ہو۔ لو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تم تمام گھر میں پوری آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، اور بھی مانو، تم بھی کان کھول کر سن لو، اگر ننھے میاں کو کوئی نقصان پہنچا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ ننھا بطخہ آزادی پا کر بے حد خوش ہوا۔ وہ اب سارا دن گھر میں دندناتا پھرتا رہتا۔ تھوڑے ہی دن گزرے کہ ننھا بطخہ پھر سے اداس دکھائی دینے لگا۔ اب اداسی کا سبب یہ تھا کہ وہ اس گھر کی فضا سے اکتا گیا تھا۔ اسے گھر بھی قید خانہ نظر آنے لگا۔ اس بار کسی نے اس پر توجہ نہیں دی کیونکہ گھر میں نیا پرندہ آ گیا تھا۔ سب کی نظریں اسی پر جمی رہتی تھیں۔ ننھا بطخہ دوسروں کی لاپرواہی سے مزید دکھی ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ ایک دن وہ موقع پا کر گھر سے باہر نکل آیا۔
जब वो घर के सहन को उबूर कर रहा था तो उसे मेंढकों का गौल दिखाई दिया जो करीबी हौज में रहते थे। मेंढकों ने उसे देखकर टर 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 की आवाजें निकालना शुरू कर दी। नागवारी से उन्हें देखा। एक मेंढक गला फाड़कर बोला, नन्हे मियाँ किधर जा रहे हो? नन्हे बतखे ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। दूसरा मेंढक जल्दी से बोला, नन्हे मियाँ बाहर मत जाओ वरना रास्ता भटक जाओगे। नन्हा बतखा रुक गया और मुंह घुमाकर बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत। मेंढकों ने कंधे उचकाए और वापस हौज में चले गए। नन्हा बतखा सहन उबूर करके बाहर गली में निकल आया। जब वो गली की नुक्कड़ पर पहुंचा तो उसे बत्तखों का एक जोड़ा दिखाई दिया जो जसामत में उससे काफी बड़ा था। नन्हा बतखा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस जोड़े के करीब पहुंचा। दोनों बतखों ने भी नन्हे बतखे को देख लिया था। वो दोनों ठहर गए और जब वो करीब आया तो उन्होंने पूछा, नन्हे मियाँ तुम तन्हा कहाँ जा रहे हो? नन्हे बतखे ने जवाब दिया, मैं अपने माँ बाप को तलाश करने जा रहा हूँ। वो दोनों हंस पड़े। मगर नन्हे मियाँ तुम उन्हें कहाँ तलाश करोगे? वो तो फजाओं में उड़ते रहते हैं और कभी यहाँ और कभी वहाँ, उनका तो खुद कोई ठिकाना नहीं। नन्हा बतखा ये सुनकर सोच में पड़ गया। क्या तुम इस बारे में मेरी कोई रहनुमाई कर सकते हो? नन्हे बतखे ने पूछा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक बोला, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अपने माँ बाप को देखा है कभी? नन्हे बतखे ने इनकार में सर हिलाया। मैं जब पैदा हुआ तो खुद को एक घर के डब्बे में पाया। ये सुनकर बत्तखों का जोड़ा गहरी फिक्र में डूब गया। कुछ देर के बाद एक बोला, देखो नन्हे मियाँ, हकीकत ये है कि तुम अपने माँ बाप के घोंसले में नहीं पैदा हुए, बल्कि किसी ने उनका अंडा चुराकर मसनूई तरीके से तुम्हें पैदा किया है। इस तरह तुम बिन माँ बाप के बच्चे हो। बेहतर यही है कि तुम उस चक्कर में मत पड़ो, बल्कि वापस उसी घर लौट जाओ और वहीं इत्मीनान की जिंदगी बसर करो। नन्हा बतखा ये सुनकर अफसरदा हो गया। उसने कहा, मैं इस कैद खाने में वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने माँ बाप को तलाश करके ही दम लूंगा। तुम अगर थोड़ी सी मेहरबानी करो तो मुझे ये बता दो कि मेरे माँ बाप दिखने में कैसे लगते हैं। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों बतखे हैरान हुए और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर नन्हा बतखा अपनी जिद पर अड़ा रहा। नन्हे बतखे के इसरार पर उन्होंने बताया कि उसके माँ बाप दूध जैसे सफ़ेद रंग के परिंदे हैं और पानी के तालाबों के किनारे रहते हैं, और जब उनका दिल भर जाता है तो वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। नन्हा बतखा उनकी बात सुनकर मुतमईन हो गया कि वो अब अपने माँ बाप को ज़रूर ढूंढ निकालेगा। उसने उनसे रुखसत ली और नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। वो चलता रहा। शाम का वक्त करीब आया तो वो एक बड़े बाग में पहुंच गया। वो सारे दिन का भूखा प्यासा था। माँ बाप की तलाश में वो ऐसा खोया कि उसे खुद का होश नहीं रहा। बाग में एक छोटा सा तालाब था। वो अपनी थकन मिटाने के लिए पानी में उतर गया। पानी की ताजगी से उसकी थकान दूर हो गई। उसने कई छोटी मछलियां पकड़कर अपनी भूख मिटाई। अचानक उसकी निगाह आसमान पर पड़ी तो उसने देखा कि सफेद बत्तखों का गौल फजा में उड़ रहा था।
غروب ہوتے سورج کی روشنی میں وہ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ ننھے بطخے کو یہ خیال آیا کہ یقیناً انہی میں اس کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخا، مگر اس کی آواز ان تک نہ پہنچ سکی۔ وہ کافی دیر تک انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ آخر تھک ہار کر وہ تالاب کے کنارے لیٹ گیا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا، اسے اب ڈر لگ رہا تھا۔ جھینگر کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں اور وہ ڈر اور تھکان کے بیچ میں سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سفید بطخوں کا غول دوبارہ دکھائی دیا۔ وہ انہیں پکارنے لگا، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ننھا بطخہ اسی امید پر کہ شاید کسی دن اس کے ماں باپ اس تالاب پر آ جائیں گے اور اسے پہچان لیں گے، وہیں پڑا رہا اور روزانہ سفید بطخوں کے غول کو آوازیں دیا کرتا اور تھک ہار کر سو جاتا۔ دن مہینوں میں بدل گئے، گرمیوں کا موسم گزر گیا اور سردیاں شروع ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے تالاب کا پانی برف میں بدل گیا۔ کھانے کے لیے مچھلیاں اب نہیں ملتی تھیں۔ کچھ دن تو ننھے بطخے نے سرد پتے کھا کر گزارا کیا، مگر جلد ہی اس کے بدن میں کمزوری پیدا ہونے لگی۔ ہرا بھرا باغ برف کی سفیدی میں ڈھک گیا۔ ننھے بطخے کا چلنا پھرنا دوبھر ہوتا گیا۔ وہ کھڑا ہوتا تو بھوک کے مارے چکر آتے اور سردی سے اس کا رواں رواں کانپتا رہتا۔ اب تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلنے لگا اور ایک دن تو وہ نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن ایک بوڑھا شخص باغ میں چلا آیا۔ اس نے جب ننھے بطخے کو تالاب کے کنارے بے ہوش دیکھا تو اسے بڑا ترس آیا۔ اس نے اسے اپنے کپڑوں میں لپیٹا اور گھر لے آیا۔ گھر میں دہکتے آتش دان کی گرمائی سے ننھے بطخے کو بڑا سکون ملا۔ جب وہ بیدار ہوا تو خود کو گھر میں پا کر بڑا حیران ہوا۔ بوڑھے شخص نے اسے کھانے کے لیے بن کا ٹکڑا بھی دیا۔ اس نے جلدی جلدی وہ کھایا اور پیٹ میں جب غذا پہنچی تو بڑا سکون ملا۔ اس نے بوڑھے شخص کو فرشتہ جانا اور گھر کو خود کے لیے محفوظ پناہ گاہ سمجھا۔ شام کے وقت بوڑھے شخص نے اسے عمدہ کھانا کھلایا اور اس سے حالات دریافت کیے۔ ننھے بطخے نے ساری کہانی اسے سنا دی۔ بوڑھا اس کی بات سن کر بولا، ننھے میاں، یہ بات صحیح ہے کہ انسان مختلف پرندوں کے انڈے لے کر انہیں سینچتے ہیں اور بچے نکالتے ہیں۔ ان کے ماں باپ وہی ہوتے ہیں، وہی ان کے لیے غذا کا بندوبست کرتے ہیں اور وہی پالتے ہیں۔ تم نے اپنے گھر سے نکل کر کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ جب تم بڑے ہو جاتے تو تمہیں خود سمجھ آ جاتا کہ اپنی زندگی کیسے بسر کرنا ہے۔ ننھے بطخے کو اس کی بات سے اتفاق نہیں تھا۔ بوڑھا مزید بولا، اگر تم اپنے گھر میں رہتے تو تمہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ موسم بدلتے رہتے ہیں اور مختلف موسموں میں مختلف طریقے اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ اگر میں تمہیں تالاب سے اٹھا کر گھر نہ لاتا تو تم یقیناً سردی سے مر جاتے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اتنے دنوں تک یہیں رہو جب تک تم سمجھدار اور بڑے نہیں ہو جاتے۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں خود تمہیں بڑے تالاب پر چھوڑ آؤں گا، جہاں شاید تمہیں تمہارے حقیقی ماں باپ مل سکیں۔ ننھا بطخہ زیادہ ضد نہیں کر پایا۔ وہ بوڑھے کے گھر میں رہنے لگا۔ اس کا قد پہلے سے بڑا ہو گیا تھا اور نئے پر بھی نکل رہے تھے۔ سردیوں کا موسم گزر گیا اور بہار کے رنگ فضا میں نکھرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ننھا بطخہ اب بڑا ہو گیا تھا، مگر اسے اس کا قطعی احساس نہ ہوا۔
اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا رنگ پہلے سے صاف اور دودھ جیسا سفید ہو گیا ہے، مگر خم کھاتی ہوئی دلکش دم اور اٹھتے ہوئے پروں کو نہ جان پایا۔ جب گرمی کا موسم شروع ہوا تو ایک دن بوڑھا شخص اس کے پاس چلا آیا۔ اس نے اسے بتایا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اسے بڑے تالاب پر پہنچا دیا جائے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر ننھا بطخہ بے حد خوش ہوا۔ وہ بوڑھے شخص کی بغل میں دبکا گھر سے روانہ ہوا۔ بوڑھے شخص نے ایک بڑے تالاب پر اسے اتار کر خدا حافظ کہا۔ ننھے بطخے نے تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ننھے بطخے نے خوشی میں جھومتے ہوئے تالاب کے پانی میں چھلانگ لگائی اور گہرے پانی کا غوطہ کھایا، لیکن جب وہ پانی کی سطح پر آیا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ تالاب کے شفاف پانی میں اس کے سراپے کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بل کھاتی ہوئی لمبی گردن، چکنی چونچ، پہلوؤں میں پنکھ کی مانند کھلے ہوئے پر اور دودھ جیسی سفید رنگت نے اس کو بے حد دلکش بنا دیا تھا۔ وہ جوان ہو چکا تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ ابھی اپنے دلکش سراپے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ کہیں سے اسے اس جیسے 3 سفید بطخے تالاب میں اتر آئے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ وہ اسے اپنے بہن بھائی محسوس ہوئے۔ وہ تینوں سفید بطخے اس کے ساتھ کچھ ایسے گھل مل گئے کہ بیگانے پن کا احساس بھی نہ ہوا۔ اچانک ننھے بطخے کے کانوں میں آوازیں پڑی۔ کچھ بچے تالاب کی طرف آ نکلے تھے اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ وہ دیکھو، راج ہنس پانی میں کھیل رہے ہیں۔ سفید ننھے بطخے کو پہلی بار معلوم ہوا کہ وہ ایک راج ہنس ہے۔ پہلے تو وہ خود کو محض ایک بطخہ ہی سمجھتا تھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو وہ تینوں راج ہنس ہوا میں اڑ گئے اور ننھے بطخے نے کوشش کی اور ہوا میں بلند ہو گیا۔ اسے ہوا میں اڑنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ان تینوں کے تعاقب میں اڑتا رہا اور ان کے ہمراہ گھونسلوں تک جا پہنچا۔ پہلے تو ان تینوں نے اسے اپنے ساتھ رکھا، پھر اسے گھونسلہ بنانا سکھایا اور وہ اپنے گھونسلے میں رہنے لگا۔ وہ چاروں روزانہ نکلتے اور مختلف تالابوں پر جا کر مستیاں کیا کرتے۔ ننھا بطخہ ہمیشہ نیچے دیکھتا رہتا کہ کہیں اور ننھا بطخہ انہیں پکار تو نہیں رہا۔ دوستو اور بچوں، میں آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتی ہوں۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آتی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں اور اچھے کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔